حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 برس کے اقرار سے اپنی بیٹی کی مہر کے عوض ان کی بکریاں چرانے کو حضرت موسیٰ سے لکھوا کے اپنی بیٹی کو اس سے بیاہ دیا تاکہ ان کا نکاح درست ہو۔ غرض جب جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ کے سپرد کیا تو ایک عصا، جس کے بارے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے لا کر دیا تھا اور بعد میں مختلف انبیاء کرام سے چلتا ہوا جناب شعیب کو ورثے میں ملا تھا، اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ عصا لائق پیغمبر مرسل کی ہے اور میں یہ عصا موسیٰ کو دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ عصا کو لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے زمین پر رکھا اور فرمایا کہ اگر تم اس عصا کو اٹھا سکو تو تم کو دوں گا۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور فوراً عصا کو زمین پر سے اٹھا لیا۔ تب یہ دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے متعلق میرا گمان صحیح نکلا، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں پیغمبر مرسل کرے گا اور تمہیں کتاب کا علم دے گا اور اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اس عصا کے بارے ایک روایت یہ بھی ہے، وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت سید علی اجہوری نے فرمایا کہ ترجمہ: حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5ویں چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ ترجمہ: اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن احمد نسوی نے فرمایا کہ مثلاً اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کے حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ، واللہ اعلم۔ غرض جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا بحکم ربی حضرت شعیب نے دیا، بعد اس کے آپ کو نصیحت فرمائی کہ ایک بات تم سے کہتا ہوں، سنو، زنہار نامی فلانے میدان میں بکریوں کو چرانے ہرگز مت جانا، وہاں کے بارے مشہور ہے کہ وہاں اژدھے بہت ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں اس میدان میں بکریاں لے جاؤ اور وہ اژدھے بکریوں کو کھا جائیں یا تمہیں ہی کوئی نقصان پہنچا دیں۔ غرض جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے مدائن کے میدان میں لے گئے اور بکریاں اس میدان کی طرف بھاگی کہ جہاں بکریاں لے جانے سے جناب شعیب نے منع فرمایا تھا اور وہ اژدھوں والا میدان تھا، بس آپ نے بہتیرا چاہا کہ بکریوں کو ادھر سانپوں والے میدان میں جانے سے روکے، لیکن نہ روک سکے اور وہ اس میدان میں جا کر چرنے لگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام ناچار ہو کر وہیں موجود ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گئے اور عصے کو اپنے پہلو میں رکھ لیا۔ بعد اس کے عصے کو حکم دیا کہ اے عصا، خبردار، دھیان رکھو، اگر اژدھا یہاں آئے تو اسے مار ڈالو تاکہ بکریوں کو نقصان نہ پہنچانے پائے، اور نگہبان رہنا بکریوں کا، اور خود وہیں اس پتھر سے ٹیک لگائے ہو سو گئے۔ چنانچہ آپ کے سو جانے کی تھوڑی دیر بعد ہی ایک اژدھا نکلا اور بکریوں کی طرف بڑھا تاکہ بکریوں کو کھا سکے۔ تبھی جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک بڑے اژدھے کی صورت ہوا اور اس اژدھے کو مار ڈالا جو بکریوں کو نقصان پہنچانا چاہتا۔ بعد اس کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے جاگے تو اپنے قریب ایک بڑے اژدھے کو مرا ہوا پایا۔ تب خوش ہو کر بکریوں کو لے کر گھر کی طرف چلے اور اس بات کا ذکر اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا، اے حضرت، وہ اژدھا جس کے بارے آپ نے فرمایا کہ بکریوں کو کھا جاتا ہے، با فضل خدا آج اس میدان میں مارا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پوچھنے پر ساری تفصیل بیان کی۔ پس حضرت شعیب علیہ السلام کو اور بھی یقین ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر مرسل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص مقصد کو جہاں بھیجے گئے ہیں۔
روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے 4 برس حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں تو آپ برکت و اللہ کے فضل سے بکریوں کی افزائش میں اضافہ بہت ہوا۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، اس برس یعنی 5ویں برس کو جتنی بکریاں نر جنیں گی سب آپ کو دے ڈالوں گا۔ بس اللہ کے فضل سے سب نے نر جنی، وعدے کے مطابق تمام موسیٰ کو دے ڈالے۔ اگلے برس فرمایا کہ اب کے برس جتنی بکریاں مادہ جنیں گی تمام آپ کو دے ڈالوں گا۔ اگلے برس بفضل خدا تمام نے مادہ جنی اور سب کی سب جناب موسیٰ کو دے ڈالی۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق جب 10 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام رخصت چاہی تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی طرف سے بکریاں دیں۔ بس 10 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعوض مہر کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ بعد اس کے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، اب میری طرف سے تم آزاد ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، میری طرف سے کوئی ممانعت نہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تمنا ہوئی کہ واپس اپنے شہر مصر میں جائیں اور اپنی والدہ کی خدمت سے مشرف ہوں اور اپنے بہن بھائی سے بھی ملاقات کریں۔ چنانچہ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت چاہی اور اپنی بیوی صفورہ اور ساتھ جو مال ملک حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو دیا سب لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شہر مدین سے باہر آ گئے اور ایک منزل طے کر لی تو رات ہو گئی۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی پیٹ سے تھی، تبھی انہیں درد جننے کا ہوا اور سخت سردی محسوس ہونے لگی۔ تب حضرت موسیٰ آگ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ شاید کہیں سے کچھ آگ کا بندوبست ہو سکے۔ تب دیکھا طور کی جانب ایک دہکتی ہوئی نظر آئی۔ اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں اس طرف دیکھ کر آتا ہوں، شاید کوئی خبر مل جائے یا آگ کا بندوبست ہی ہو سکے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: پھر جب موسیٰ پوری کر چکا وہ مدت اور لے چلا اپنے گھر والوں کو، پھر دیکھی ایک آگ کوہ طور کی طرف اور کہا اپنے گھر والوں کو، ٹھہرو رہو یہاں، میں نے دیکھی ہے ایک آگ، شاید لے آؤں وہاں سے تمہارے پاس کچھ خبر یا انگارہ آگ کا، شاید تم پالو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور بکریوں کو وہاں چھوڑ کر اور صرف عصا ہاتھ میں لے کر خود طوٰ کی جانب چلے۔ چنانچہ جب نزدیک پہنچے تو ایک درخت دیکھا جو سبز تھا لیکن اس میں آگ دہک رہی تھی۔ تب حضرت موسیٰ نے وہاں سے کچھ جھاڑ کاٹ انہیں عصا کے ساتھ باندھ کر آگ کے سر پر رکھ دیا کہ جھاڑ میں آگ سلگے تو اسے اپنے اہل کے پاس لے جا سکے۔ پس وہ آگ ایک شاخ سے دوسری شاخ پر اور دوسری سے تیسری پر چلی جاتی بھاگتی ہوئی، غرض جہاں عصا رکھ دیتے اس پر آگ نہ سلگتی بلکہ آگ بھاگ جاتی۔ تب حضرت موسیٰ اس آگ سے مایوس ہو کر پلٹنے لگے تو آپ کو آواز آئی۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ پھر کہا، تحقیق میں ہوں تیرا رب، پس اتار ڈال اپنی دونوں جوتیاں تو جی میدان پاک ہے کہ نام اس کا طوٰ ہے اور میں نے پسند کیا تجھے، پس سن کے جو کچھ وحی کی جاتی ہے۔ پس جب مقام طوٰ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، حکم ہوا کہ اپنی جوتیاں اتار دیجیے۔ روایت ہے کہ جب آپ چلنے لگے تو آپ کی بیوی نے کہا، وہاں مت جاؤ کہ اس میدان میں سانپ بچھو بہت ہیں۔ تب ان کو تسلی دینے کی غرض سے فرمایا کہ میرے پاس عصا ہے، پاؤں میں نعلین ہیں، پس سانپ اور بچھو سے کیا خدشہ۔ چنانچہ جب جوتیاں اتاریں تو وہ 2 بچھو بن گئے۔ پس تب ڈرے تو فرمایا، مت ڈرے، میں رب ہوں تمہارا۔ بعد اس کے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ بولے، یہ میرا عصا ہے، اسے ٹیک کر کھڑا ہوتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا اور بھی کتنے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ تب حکم ہوا کہ اسے زمین پر ڈال دیں۔ پس جب ڈالا تو وہ سانپ تھا جو زندہ تھا اور دوڑتا پھرتا تھا۔